السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی قدر بہت کرنی چاہیے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے متعلق وضاحت ہے، سب کو پتہ ہے جو کچھ کہا ہے، لیکن دل میں نہیں اتری ہے۔ بعض سلام کرتے ہیں ایسے ہی ایسے کرتے ہیں، بعض سلام کرتے ہیں کہتے ہیں سلام، بس فقط سلام۔ تعلیم بھی ہونی چاہیے، بس ہر وقت واز میں بحث کے لیے نہیں آیا ہوں، ان کی تعلیم کی قدر کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کی، یہ ہر ادریسی کو میں سفارش کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں، کسی بھائی سے سلام کرے پورا سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی ادریسی دوسرے سنے تو وہ بھی شروع کر دے، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں نازل ہوں۔ جو کیسے الفاظ ہیں۔ تو یہ تم میں سے جو بھی ادریسی محمدی، اصل میں محمدی ہو، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا نمائندہ سمجھا دیا، تم پر سلام ہو اور رحمت ہوں خدا کی، وہ برکتیں نازل ہوں۔ تو کتنا اچھا لفظ ہے۔ تو یہ آج کے بعد لازم تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اچھی چیز کو آدمی پسند کرتا ہے۔ اس سے اچھی چیز یعنی کیا ہوگی، اس میں کتنی دعائیں ہیں، اور یہ الفاظ نبی کریم نے امت کو سکھائے ہیں، تو بہت بڑی دولت ہے نا، یا چھوٹی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی ہو گئی سلام والے کے لیے کہ اس پر سلام ہو، رحمت ہو، برکتیں ہو۔ تو یہ ہمیشہ عادت بناؤ، گھر میں بھی 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے، 1 منٹ ہی لگتا ہے، آدھا منٹ ہی لگتا ہے، کیا اس میں خرچ ہوتا ہے تمہارا؟ اور یہ الفاظ نبی کریم نے سکھائے ہیں، تو تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور میرا آج کا موضوع یہی ہے، بس سلام سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میں 2-3 دن سے سوچ رہا تھا، پھر دل میں اتر گئی یہ بات کہ جس کے دل میں نبی کی قدر ہوگی، اتنی بات سنے گا تو کہاں وہ چھوڑے گا۔ سکھایا نبی کریم نے، اور کا کو ملتے گئے تو سلام کرتے ہیں تو بے قدری سے کہتے ہیں، بے قدری سے نہیں، قدر سے، اتنی قدر سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ الفاظ نبی کریم نے سکھائے ہیں، اور نبی کریم کا بولنا یا ان کی زبان سے الفاظ نکلنا دوسروں کا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کو دل میں اتارو، ایسے سمجھو کہ نبی کریم اس وقت موجود ہیں، وہ تم کو کہہ رہے ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں اس کی تفصیل بعد میں، کہ وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کہیں امتیاز سے موجود ہوتے ہیں، کبھی خصوصیت سے موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے یہی تم شروع کر دو
تم پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جائے. السلام علیکم، تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، رحمت نازل ہو، وبرکاتہ، اور برکتوں کا نزول رہے. اللہ اکبر اللہ. اور نبی کریم نے سکھایا ہے، پہلے نبی کریم کا ہی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. جی، نور حق جلوہ نما تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا. بشر کی صورت میں آئے ہیں لیکن وہ بشر نہیں ہے، وہ نور حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مٹھی بھری اور کہا کونی محمدن، اے نور تو محمد بن جا. ادھر سے آپ کی ابتدا ہوئی. پھر اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اصل نور میں آتے کوئی نہیں پھٹک سکتا تھا پاس. اس وقت بھی موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں، نماز میں بھی موجود ہوتے ہیں. ایک دفعہ کہا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، قسم کھائی میں پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں. وخشوعکم، تمہارے دل میں رقت ہے یا نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کا اثر. اور بتاؤ، یہ آپ کے الفاظ ہیں، قسم کھا کے کہا کہ جب نماز پڑھتے ہو تو مجھے نہ سمجھو کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، وہ تو پڑھاتا ہوں، ہماری نماز میں فرق نہیں پڑتا. لیکن تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. رکوعکم، گہری نظر رکھتے ہیں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتے ہیں. خشوعکم، تمہارے دل میں رقت ہے یا نہیں ہے، خدا کی محبت کا اثر، خوف. یہ آقا جی نے باتیں کہی ہیں. تھوڑا سا وقت پکا کر لے اور الفاظ رسول اللہ کے ہوں، کافی ہے. رات میں تقریریں سننی، کشتیں سننی، یہ سننا وہ سننا، وہ تو ہے ساری دنیا کرتی ہے، لیکن ان میں تبدیلی نہیں آتی. اور جو قدر کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بڑے قدر سے پڑھتا ہے اور خوف سے پڑھتا ہے، اور اس کے دل میں اتر گیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی الفاظ ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ تو آئندہ یہ پورا سلام کرنا 1 سیکنڈ لگتا ہے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سننے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں کہیں، یہ گھر میں بھی سکھا دو. جس کے دل میں قدر ہوگی یہ وقت بہت مناسب اور خوشی کا وقت ہے کہ ہماری سلام دعا ہو گئی. سمجھو کہ ایسے ہماری سلام دعا رسول اللہ سے بھی ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس وہ دل نہیں ہے جو میرے پاس ہے. تو شعور تم کو نہیں ہے، کان سے سنتے ہو، شعور نہیں ہے. مجھے کچھ شعور ہے. آقا جی نے ایک دفعہ کہا تم سب سے جدا ہو، تم سب سے جدا ہو. اچھا، سلام کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو الفاظ رسول اللہ کے ہیں اور وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اللہ، اسی سے تم لوگ کو اتنی برکتیں نصیب ہوگی اگر قدر سے پڑھا. اور قدر سے کوئی پڑھے یا نہ قدر سے پڑھے سب پتہ ہوتا ہے. جب نماز وہ تم کو پڑھاتے ہیں
قال اراکم واللہ، قسم کھائی میں اس طرف قبلے کی طرف ہوتا ہوں تو میرا خیال نماز میں ہوتا ہے، وہ کا فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں کہ رکوع صحیح کیا نہیں کیا، خشوعکم، تمہارے دل میں خشوع ہے، خدا کی محبت کا اثر ہے، خشوع ہے، یہ بھی میں دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ بتائیں، ایسے ہی ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ان اللہ زوالی، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اکٹھا کر دیا، میں نے سب کچھ اس میں دیکھ لیا، جو کچھ ہے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو لوگوں جو کو علم ہے، عالم ہے، علم سمندر ہے، ذرا سا پتہ ہے، اس میں اختلاف کر کر کے لڑائیاں ڈال دی ہیں۔ دین لڑائی کا نہیں ہے، یہ دین آپ، قرآن نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کو دیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم پہ جو حاکم ہوں، حکومت کریں، ان کی بھی بات مانو، اور اذا اختلفتم، اگر کسی شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جب اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس بات کو اللہ کے حوالے کرو اور حضرت محمد مصطفیٰ کے حوالے کرو، اس میں بحث مت کرو۔ یہ بحث جو انسی ہے نا بہت بگاڑتی ہے، عالموں کو اسی بحث نے بگاڑا ہے۔ الی اللہ و رسول، اللہ اور رسول کے ورگے، اللہ جانے، اللہ کا، نبی جانے، ختم ہو گئی بات۔ نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اتنے مطلب کا تجھے کیا پڑا ہوا ہے؟ تو اتنا کہہ دے اللہ و رسول، جو رسول اللہ نے تجھے سکھایا ہے، آگے کیوں بڑھتا ہے؟ یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ الی اللہ و رسول، تو یہ سلام کا موضوع ہے۔ جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں۔ جس کا دل شیخ سے جڑا ہوگا نا، ایسے بیٹھے سب ہیں، وہ ایسے جیسے رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہے، جڑا ہوا دل ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دل سے شیخ کا دل جڑا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ایسا مسئلہ ہے۔ تم میں سے اکا دکا کو کچھ کرم ہو گیا ہے کہ رسول پاک کو خواب میں بھی دیکھتے ہیں، جاگتے بھی دیکھتے ہیں، کہ لمبی لمبی زلفیں ہیں، یہ یہاں تک۔ سننا ہے کیا، سنائیں کیا، سننا ہے کیا، سنائیں کیا، نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے۔ آپ کو خدا نے ایسا بنایا ہے اور چھپا کے رکھا ہے، اور مخفی بھیجا ہے، چھپ کر چلے جاؤ، اللہ چھپ کر چلے جاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا، موسیٰ السلام کا میں کلام تو کر رہا ہوں، ارینی، مجھے دیکھنے تو میں آپ کو دیکھوں، کہا لن ترانی،
مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھنا، اگر یہ تھم گیا اپنی جگہ، فسوف ترانی، تو پھر ہو سکتا تم دیکھ لو مجھے. دیکھا ان کو کون دیکھ سکتا تھا؟ اب بھی ان کو کون دیکھ سکتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ کہا اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. نکل گیا منہ سے تو نہیں نکلا، دل میں تھا، وہ سب جانتے ہیں. ان دنوں میں کچھ لوگ مخالف تھے، عقل نہیں ہے نا، کس کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو اتنا دیکھا، ایک چیز تھی جیسے کوئی جگہ ہوتی ہے، اس میں سے تلوار نکالی، ایسے 2 رخی تلوار تھی. کہا یہ لو. اللہ! ایسی باتیں بہت ہیں کہ تمہاری عقل سے باہر ہے، کیسے سنائیں گے؟ جو سنیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، انہوں نے کر دیا. اور تم میں سے جو قدر کرے گا رسول اللہ کی، اس نے اللہ کی قدر کی. ایک کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھی ہے، اس نے اس کے بنانے والے کی تعریف کی. ایسے ہی نبی کریم کی تعریف کرنی، اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، کیسا بنایا. اور کہنے والے نے تحقیق کی. کہاں تک آپ کا مسئلہ ہے ذات شریف کا؟ تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ باتیں تھوڑی کرنی چاہیے. قبل آدم آیا محمد ہے، کہ آدم بنے بھی نہیں تھے، حضرت محمد مصطفیٰ موجود تھے. کہ میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا قبل اس سے پہلے کہ آدم بنے. آدم ابھی بنا نہیں تھا، اس کا گارا پڑا ہوا تھا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. کتنی عظمت ہے! ان کی عظمت کو سمجھو تو ان کے کلام کی عظمت کو بھی سمجھو گے کہ بہت بڑی بات ہے. یہ سلام کا جو ایسے آپ نے کہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ جب ملو ایک دوسرے سے تو پورے لفظ یہ کہو گے تو اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پہ اللہ کا سلام ہو، سلامتی ہو، رحمتوں کا نزول ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں اترتی رہیں.